الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا حامينا هادينا مربينا مرشدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوته وعشيرته وأولياء أمته وعلماء سنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ کی کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم امیر و قیم تحصیل جماعت اسلامی تحصیل گندو بھریس، بزرگ حضرات، عزیز نوجوانوں اور بچوں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بلند و بالا اس چوٹی پہ آج آپ سب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ دھرتی آپ پر ناز کر رہی ہوگی، فرشتے آپ پر ناز کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی آپ پر ناز کر رہی ہے۔ ایک موقع تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں مسجد نبوی کے صحن میں، وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے
تو ان سے پوچھتے ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے، یعنی تم بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نذکر اللہ ونحمدہ، ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس چیز پر لدینہ الحق، اس نے جو ہمیں دین حق عطا کیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس چیز پر کہ اس نے ہم پر احسان رکھا ہے، من علینا بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی صورت میں انعام اور اکرام عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، کیا سچ مچ آپ ایسا کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں بیٹھے؟ کہا ہاں بالکل ہے اللہ کے رسول، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے۔ کہا آپ قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہا ہاں ہم قسم کھا کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان سے قسم لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب ان کا استعجاب دیکھا، حیرت دیکھی کہ پیارے نبی نے ہم سے قسم لی، ان کی حیرت دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے قسم آپ سے کیوں لی، کیا مجھے آپ پہ بھروسہ یا آپ کی بات پہ اعتماد نہ تھا؟ ایسا نہیں، مجھے تو پورا بھروسہ تھا، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ میں حجرے پاک میں تھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس وقت ناز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ ان پہ ناز کر رہا ہے۔ لہذا آپ یقین رکھیں کہ آپ گھروں سے چلے، آپ مسجد پاک میں آئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کو سن رہے ہیں، تو اللہ آپ پہ ناز کر رہا ہوگا۔ وہ دور تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیں بولتے تھے، جبرائیل امین ان تک اطلاع پہنچاتے تھے، وہ ہمیں بول دیتے تھے، مسلمانوں کو بول دیتے تھے۔ اس وقت اگرچہ وہاں سے اطلاع نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ پیارے نبی نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس بات پہ مسرور ہونا چاہیے، اور اس قسم کی مجالس کا انعقاد ضرور کیا جانا چاہیے، اس قسم کی محفلوں کا انعقاد ضرور کیا جانا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا یہ ایک اعتبار سے فرض ہے۔ ہر نماز میں ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا، اور وہ کون ہیں؟ سورہ انعام میں، سورۃ النساء میں کہا گیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ ان لوگوں کا راستہ دکھانے کی ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسے لوگوں کی سیرت ہمیں معلوم ہو، ان لوگوں کا راستہ ہمیں معلوم ہو، وہ کیسے اٹھا کرتے تھے، کیسے بیٹھا کرتے تھے، کیا ان کی ترجیحات تھیں، اور کیا کرنے کی وہ ہمیں ترغیب دیتے تھے، کس بات کی طرف وہ بلاتے تھے پوری دنیائے انسانیت کو، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ آپ جب کام کر رہے ہیں تو یہ انتہائی اہم کام ہے اس وقت کہ آپ سیرت کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اور پھر دوسرے اعتبار سے ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے آپ، کہ آپ اپنے اس عظیم نبی کی سیرت اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ان سے کرنا جو ہے دین کا حصہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ جب تک نہ
हमारे दिलों में मोहब्बत हो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसी मोहब्बत की जैसी किसी और से न हो अल्लाह के बाद, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आप जा रहे थे, हाथों में हाथ था, और बातों बातों में हुजूर ने पूछा, मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ ए अल्लाह के रसूल, आपसे बहुत मोहब्बत है। कहा किस कदर मोहब्बत करते? कहा माल से, फलां चीज से, फलां चीज से, औलाद से? कहा अपनी जान से? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, अपनी जान से ज्यादा नहीं। तो फौरन हाथ खुल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने हाथ खींचा और फरमाया उमर, फिर अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं। थोड़ी देर फिर चलने के बाद, बार बार जायजा लेने के बाद, अल्लाह से दुआ करने के बाद फिर उमर बोले, ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, महबूब हैं, अब मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत आपसे करता हूँ, हर चीज से ज्यादा। कहा हाँ, अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ। हमें देखना चाहिए, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा अपने बुजुर्गों से, हम भी अपना जायजा लें, क्या हमें अपने घरों से ज्यादा मोहब्बत है हुजूर से? अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत है हुजूर से? माल और दौलत से ज्यादा मोहब्बत है हुजूर से? और फिर अपनी जान की बात, क्या अपनी जानों से भी हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं प्यारे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर करते हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर नहीं, माल हमें ज्यादा अजीज है, दौलत हमें ज्यादा अजीज है, हमारे घर हमें ज्यादा अजीज है, तो फिर सूरह तौबा की इस आयत को बार बार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम वाली आयत को बार बार पढ़ना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या हमारी फिर हालत है, हम कहाँ हैं फिर। वजह यही है कि इस वक्त हर शख्स जो है अपने घरों की तामीर में मसरूफ है, बच्चों की तामीर में मसरूफ है, दुनिया बनाने के सिलसिले में मसरूफ है, लेकिन दीन के लिए कोई अपने आप को पेश करने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए भी तैयार नहीं, सही रास्ते को देखने के लिए भी तैयार नहीं। अगर ऐसा होगा तो हमें जान लेना चाहिए, ये सूरतुल मुज़म्मिल की कुछ आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, मैंने आपकी तरफ एक रसूल भेजा है, शाहिदन अलैकुम, गवाह बनाकर तुम पर, ये तुम पर गवाह है, शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूल, जिस तरह से मैंने फिरऔन की तरफ एक रसूल भेजा था। फअसा फिरऔनुर रसूल, फिरऔन ने नाफरमानी की उस रसूल की, यानी मूसा अलैहिस्सलाम। फअखज़नाहु अख़ज़न वबीला, फिर हमने उसको पकड़ा, मगर कैसे पकड़ा? अख़ज़न वबीला, वबाल वाली पकड़, मजबूत पकड़ के साथ हमने उसको पकड़ा। अख़ज़न वबीला, कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम, फिर तुम कैसे बच पाओगे उस दिन अगर तुमने इनकार किया। किस दिन? यौम यजअलुल विल्दान शीबन इस्समाउ मुनफतिरुन बिही, उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा करने वाला होगा और आसमान फटा पड़ रहा होगा। कहा ना वादहु मफऊला, और अल्लाह का वादा पूरा होने वाला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसके इरादे को कोई तब्दील करने वाला नहीं। कैसे उस रोज अपने आप को बचा पाओगे अगर तुमने फिरऔन की तरह इनकार किया? तो फिरऔन का हशर अपने सामने रखो, किस तरह से उसे घर के नील किया, घर के दरिया किया अल्लाह तबारक व तआला ने। समूद और आद के साथ क्या किया उसको अपने जहन में रखो, और फिर देखो अगर अल्लाह फौरन आपको पकड़ता नहीं, आपको गर्क नहीं कर रहा है, आपको अजाब नहीं दे रहा है, न गर्क का, न हरक का, न बरक का, तो फिर याद रखो उस दिन कैसे बचा पाओगे अपने आप को। वो दिन तो आने वाला है, उस रोज तो आपसे पूछा जाएगा, जो दिन बच्चों को बूढ़ा करने वाला होगा। उस दिन को हमेशा अपने दिलो दिमाग में ताजा रखो।
جب یہ صورتحال ہوگی ہم دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور آپ پہ جان چھڑکنے کی اور آپ کے دیے ہوئے نصب العین کی خاطر اپنا وقت قربان کرنے کی، اپنا مال قربان کرنے کی. اگر ہم ایسا کریں گے، یہ ایسی محبت ہے جو حضور سے کی جاتی ہے، انسان کو عزت عطا کرتی ہے. یہ وہ محبت نہیں جو غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. نے کہا ہم تو کام کے آدمی تھے مگر نکمے ہو گئے جب عشق کیا. عشق بتاں اس نے اس کو نکما بنا دیا. لیکن رسول سے جب عشق انسان کرتا ہے تو یہ نکمے کو بھی کام والا بنا دیتا ہے. اگر وہ نکما ہوگا اب یہ کام والا بندہ بنے. اور ہمارے سامنے کئی مثالیں، بے شمار مثالیں. جب قیس نے عشق کیا لیلا سے، مجنون بن کے رہ گیا، نام اپنا بھی بھول گیا. اسے اس کے نام سے کوئی نہیں جانتا، مجنون کہا جاتا ہے. مجنون جس نے بھی اللہ یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور چیز سے محبت کی وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا. مال سے محبت کی، ابھی آپ سن رہے تھے ابو لہب کی بات، رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. اولاد سے محبت کی، کسی بھی چیز سے محبت کی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، مرا. اس کے برعکس جس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، عشق کیا، تو اسے عروج ملا. آج اگر آپ کسی کو پوچھیں گے ابو جہل کا نام کیا تھا، صحیح نام، بہت کم جواب ملیں گے. ابو لہب کا نام کیا تھا، بہت کم جواب ملیں گے. اگر کیسر اور کسرا کے بارے میں پوچھیں گے، بڑے خطرناک قسم کے بادشاہ رہے، مشہور بادشاہ رہے، بتاؤ فلاں کا نام کیا تھا، فلاں کا نام کیا تھا. موسیٰ کے وقت جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا، کوئی نہیں بتا پائے گا. بہت کم لوگ بتا پائیں گے، لاکھوں میں سے چند وہ گمنام ہو کے رہے. لیکن جنہوں نے عشق کیا رسول سے، محبت کی رسول سے. اگر آج بھی آپ کسی سے پوچھیں گے مؤذن رسول کا نام بتائیے، تو کون تھے مؤذن رسول؟ بلال رضی اللہ تعالی. غلام تھے، کالے تھے، مگر نام کیسا کما گئے کہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں آپ جائیے، ان کے بارے میں پوچھیں گے فوراً جواب آئے گا کہ بلال اور سیدنا بلال کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. بے شمار صحابہ جنہوں نے اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیا، تو کس انداز سے اللہ نے انہیں زندہ رکھا، ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا، اور عزت انہیں عطا کی، سربلندی انہیں عطا کی. آج بھی اگر آپ تحیہ کریں گے، مصمم ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں گے. ایک کنفیوژن ہے، ایک آپ سمجھے غلط فہمی ہے. ہم نے اس کے دو حصے کیے ہیں، محبت کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور محبت کے ساتھ فرما برداری کو، مشن آپ کے اختیار کرنے کو، اس کا الگ چیز ہے. دیکھیے ابو لہب بھی حضور سے محبت کرتے تھے، بے شک محبت کرتے تھے. آپ سب کو معلوم ہوگا جس وقت آپ کو سنایا گیا، یہ خوشخبری دی گئی کہ آمنہ کے آنگن میں پھول آیا ہے، یعنی آمنہ کے گھر میں بچہ آیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے، آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ اس لانڈی کو، اس کنیز کو آپ نے آزاد کر دیا تھا. سویبہ ان کا نام تھا، انہیں آزاد کر دیا گیا تھا. اتنے خوش ہوئے تھے. اس کے بعد بھی آپ سے محبت کرتے رہے. لیکن جب حضور نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے مشن سے بھی محبت کرنی ہوگی، میرا جو دیا ہوا کام ہے وہ بھی کرنا ہوگا. بس یہاں لوگ رہ گئے، بہت سارے لوگ یہاں رہ گئے. مکہ کے قریش بھی آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہتے تھے. لیکن جب آپ نے کہا ہاں مجھ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرا دیا ہوا کام یہ بھی کرنا ہوگا، میرا ایک مشن ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں نے اس دین کو کیا کرنا ہے، غالب کرنا ہے، اس کی اقامت کرنی ہے.
अन अकीमुद्दीन, दीन के क़याम के लिए, दीन की इकामत के लिए मुझे भेजा गया है। इस काम में मेरी मदद करनी होगी, इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तो लोग रुक गए। आज भी आप देखेंगे हुजूर के कुछ कामों को हम अपनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब इकामत दीन की बात आती है, दीन को कायम करने की बात आती है, वहां हम रुक जाते हैं। तो हमें जायजा लेना चाहिए कि क्या हमें प्यारे नबी के दिए हुए काम से ज्यादा अपने काम महबूब है, अपने काम पसंद है, अपने कामों से ज्यादा मोहब्बत है। बार बार जायजा लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि आप कहां जा रहे हैं। फैसला कीजिए खुद ही। आप बेहतरीन, आपके अंदर बेहतरीन मुफ्ती बैठा हुआ है, बेहतरीन मुफ्ती बैठा हुआ। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। कई मर्तबा जब हुजूर से पूछा गया कोई भी सवाल, तो आपने एक मौके पे कहा इस्तफ्ती कल्बक, अपने दिल से फतवा पूछो, अपने दिल से पूछो। अंदर जो जमीर रखा है अल्लाह ताला ने, एक ऐसी मशीन रखी है, एक ऐसा आला रखा है कि वो फौरन 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आपको बोल देता है कि आप गलत हैं या सही। इस तरह गाड़ी के जो डैशबोर्ड होता है आगे, वहां जो लगा हुआ होता है मीटर, जो आपको स्पीड दिखाता है गाड़ी की, पानी के बारे में इत्तला देता है, पेट्रोल के बारे में इत्तला देता है। इसी तरह समझिए ये भी एक इंडिकेटर है जो अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। आप जिस मरहले पे भी आपको 2 रास्ते नजर आएंगे, आप इससे पूछे मैंने कौन सा इख्तियार करना है, ये अंदर वाला आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा, ये कभी गलत नहीं करेगा। लिहाजा अपने जमीर से पूछने की हमें आदत होनी चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में कौन सी ऐसी बात है जो अल्लाह ने वाज़े नहीं की है, प्यारे नबी ने वाज़े नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद हम जमीर के खिलाफ फैसला करते हैं, अपने जमीर को दबाते हैं, हम उसकी बात नहीं मानते। तो हम देखें कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक सीरत, खूबसूरत जिंदगी, जो आपके सुपुर्द अल्लाह ने काम किया था, वो काम आपने बहुस्न खूबी अंजाम दिया, अच्छे ढंग से वो काम अंजाम दिया, और उसके लिए कभी कभी आपको इतने कड़वे घूंट भी पीने पड़े, लेकिन उन्हें उसकी आपने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ काम था और इसमें बंदों की, अल्लाह के बंदों की भलाई थी, बेहतरी थी। इसी वजह से आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ कर दिया, बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया। आपकी नजर, निगाह हमेशा नस्बुल ऐन पे रहती थी, उससे कभी नहीं हटती थी, इसलिए आप बड़े बड़े माफ करने वाले। मसलन मुझे याद आ रहा है कि ग़ज़वा-ए बदर के मौके पे जब कुछ लोगों को कैदी बनाया गया, अल्लाह ने फतह अता की मुसलमानों को, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैदी बनाया। अब मशवरा हो रहा था इनके साथ क्या सलूक किया जाए। कुछ लोगों ने तजवीज दी कि इनको कत्ल किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनसे फिदिया लिया जाए, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों का हाल जो है बड़ी गुर्बत में है, इफलास में है। बेहतर है कि इनसे कुछ फिदिया लिया जाए ताकि उनका गुजारा चले और इनको छोड़ दिया जाए। कुछ और तजावीज भी थी, इसी पर इत्तेफाक हुआ कि फिदिया लिया जाए। अब फिदिया आप ले रहे हैं, कैदियों को छोड़ रहे हैं। इसी अवस्था में देखते हैं कि एक हार आपके पास आता है। हार आपने देखा तो आपकी आंखों में आंसू आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे अबुल आस बिन रबी, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, थे बड़े शरीफ नफ्स, बहुत अच्छे आदमी थे वो। उस वक्त वो मुश्रिकीन की तरफ से लड़ने आए थे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो ज़ैनब ने, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, प्यारे नबी की प्यारी बेटी जो अबुल आस की निगाह में थी, उन्होंने हार भेजा अबुल आस की रिहाई के लिए। जब हुजूर ने देखा, जरा सोचना चाहिए, जो बच्चियों वाले हैं, जो लड़कियों वाले हैं, वो इसका अंदाजा कर सकते हैं। प्यारे नबी को अपनी बेटी याद आ गई कि मेरी बेटी ने भी हार भेजा अपने शौहर के लिए। उन्हें खदीजा याद आ गई, कहा मुझे खदीजा याद आ गई।
खदीजा ने उनके लिए वो तैयार किया था, हार बनवाया था। उस वक्त आपके दिल पे क्या बीती, ये क्या था, किस लिए ऐसा कुछ सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा था, किस लिए बर्दाश्त किया जा रहा था? ये अल्लाह का दिया हुआ काम था, इस दीन की इकामत के लिए आप बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज किया था आप पे, इसीलिए भेजा था रसूलों को। वल्लज़ी अरसला रसूलहू, रसूल को इसीलिए भेजा जाता है। और हमारे इस पर जो रसूल ने काम किया वो भी यही काम किया कि इस दीन की इकामत। जब आपने सहाबा से फरमाया कि अगर आप मुनासिब समझें तो ये हार मैं चाहता था कि ज़ैनब को वापस किया जाए, और इसके बरक्स अबुल आस से कहा जाए कि फौरन मक्का पहुंचकर मेरी बेटी को मदीना की तरफ रवाना करे। तो सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, बिल्कुल ऐसा कीजिए। अबुल आस चले जाते हैं और फौरन मक्का पहुंचकर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना की तरफ रवाना करते हैं अपने भाई कनाना के साथ। कहा इनको ले जाओ अपने साथ। जब वो उनको लेकर चलते हैं तो कुछ ओबाश, कुछ गुंडे जिन्हें पता चला, उन्होंने रास्ता रोका। उन्हें कहा हम रसूल की, नबी की बेटी को यहां से जाने नहीं देंगे। उन्हें रास्ता रोका, ऊंट की कूचे काट डाली जिन पर वो सवार थे, उसके बाद तीर चलाया और ज़ैनब ऊंट से गिर पड़ी, जख्मी हो गई आप। और आप उस वक्त उम्मीद से थी, आपका हमल जाया हो गया। अंदाजा कीजिए, आपका हमल जाया हो गया, आप उम्मीद से थी, बच्चा आपके पेट में था, वो जाया हो गया। जब ये खबर सुनी होगी प्यारे नबी ने, क्या बीती होगी आपके दिल पे? क्या इस अंदाज से भी कभी आप सोचते हैं? प्यारे नबी के उम्मती होने की हैसियत से, मोहब्बत रसूल का दावा करने की हैसियत से, क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया आपके दिल पे क्या बीती? और ये जो लोग, ये जो जवान आए थे जिन्होंने घेरा किया था, आपका रास्ता रोका था, उनमें एक खुबार बिन असद था। जब मक्का फतह हुआ तो फतेह मक्का के मौके पे आप सब जानते हैं, बड़े बड़े खतरनाक दुश्मनों को भी माफ किया प्यारे नबी ने। और ये खुबार बिन असद भी जब सामने आए और कहा, पहचाना मुझे, मैं खुबार हूं। प्यारे नबी को मालूम था कि यही था बुनियादी शख्स वो जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया। ने कहा, क्या मुझे भी माफ है अल्लाह के रसूल, क्या मुझे भी आप माफ कर रहे हैं? कहा, जाओ, तुमको भी माफ किया जाता है। अल्लाह का वास्ता देकर मैं कहता हूं आपसे, जरा अंदाजा कीजिए, गौर कीजिए कि प्यारे नबी की बेटी के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक कि आपको जख्मी किया गया और आप का वो बच्चा, वो हमल जो है वो जाया हो गया, और उसके बाद प्यारे नबी खुबार को माफ कर देते। बहुत बड़ा मकसद जब सामने हो, बहुत बड़ा काम जब सामने हो, तो फिर बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं और फिर जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं। आपने माफ किया उस शख्स को भी माफ। और फिर सुहाबा, वो भी फिर आप पर किस तरह से जान निछावर करते थे। बहरैन से एक शख्स आता है, सुहाबी थे, प्यारे नबी के पास जब आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उंगली में अंगूठी लगी हुई थी। प्यारे नबी ने जब वो देखी, वो सोने की अंगूठी थी, तो आपने नजर फेर ली। आपसे पूछा गया, क्या बात, आप नाराज क्यों हैं? उन्होंने कहा, सोना जो है मर्दों के लिए जायज नहीं है। उस शख्स ने फौरन अंगूठी थी वो फेंक दी। उसके बाद जब वो नशिस्त खत्म हुई, बर्खास्त हुई, उसके बाद सहाबा उनसे कहने लगे, उन सहाबी से जिनकी वो अंगूठी थी, कि देखो आपके लिए जायज नहीं, आपने फेंक दी,
لیکن آپ کی بیوی کے لیے جائز ہے، گھر میں جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے جائز ہے، آپ لے جاؤ، وہ تو پہنیں گی انہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا جسے حضور نے پھینک دیا ہو۔ سوچتے ہیں آپ کی کتنا بڑا نقصان وہ برداشت کرتے تھے، اور خوشی خوشی، جبر کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، ظلم سمجھ کر نہیں، بلکہ خوشی خوشی وہ چیزیں برداشت کرتے تھے۔ ذرا درود بھیجیے ایک بار، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا والسلام۔ کس قسم کی تربیت آپ نے اپنے ساتھیوں کو دی تھی، اور کس انداز سے وہ آپ کی راہ کو اپنانا باعث فخر سمجھتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا کس طرح سے انہیں پسند تھا، محبوب تھا۔ ان کے مزاج ہی بدل گئے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے انتہائی جاہل تھے، اب وہ انتہائی نرم بن گئے تھے۔ جو پہلے انتہائی تند خو تھے، اب وہ انتہائی نرم خو بن گئے۔ جو پہلے انتہائی غلط راستے پہ چلنے والے تھے، اب بہت ہی اچھے راستے پہ چلنے والے تھے۔ جو بد اخلاق تھے، اب وہ خوش اخلاق بن گئے۔ جو ایمان سے بہت دور تھے، اور اب وہ ایماندار تھے، دیانتدار تھے، با حیا تھے، با غیرت تھے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے دل نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر آج عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جا رہے تھے، باقی لوگ جا رہے تھے۔ جب پیارے نبی آگے پہنچے تو عثمان بن طلحہ جو تھا، ذمہ دار تھا، اس نے آگے ہاتھ بڑھایا ایسے اور روکا پیارے نبی کو، کہا سب لوگ جا سکتے ہیں مگر آپ نہیں جا سکتے، سب لوگ جا سکتے ہیں مگر آپ نہیں جا سکتے۔ پیارے نبی نے کہا عثمان سنو، ایک دن ہوگا یہ اس خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ عثمان نے کہا وہ تو بڑی بدبختی کا دن ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، وہ خوش بختی کا دن ہوگا، وہ سعادت کا دن ہوگا۔ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ پیارے نبی کے دل پہ کیا بیتی ہو، واپس آ گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے، اندر سے 360 بت ان کو نکالا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اندر سے باہر آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھوں میں چابیاں ہیں، وہ کنجوں کا گچھا آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت علی جو ان سے بے پناہ محبت تھی حضور کو، وہ آتے ہیں کہ یہ چابیاں ہمیں عنایت ہو۔ کچھ اور صحابہ کہتے ہیں یہ ہمیں عنایت ہو۔ آپ نے فرمایا وہ عثمان کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ جس نے اس کو روکا تھا آپ کو، کہا اس کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ ابھی گھر میں تھے۔ وہ جب انہوں نے سنا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ تھر تھر کانپنے لگے کہ او شاید آج ہماری باری آ گئی، اب قتل تو ہونا ہے، پتہ نہیں کیسے ہمیں قتل کیا جائے گا۔ کانپتے ہوئے جب آ گئے نزدیک، کہا عثمان آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ۔ جب قریب آ گئے، اس کے بعد آپ نے وہ چابیاں ان کے ہاتھوں میں تھما دی، کہا عثمان یہ لو، یہ چابیاں آپ کے ہاتھ، یہ آپ کے پاس رہے گی، ہمیشہ کے لیے آپ کو عطا کی جا رہی ہے، کوئی ظالم ہی تم سے یہ چھین سکتا ہے۔ اور تاریخ اس پر گواہ ہے
آج بھی آپ دیکھیں انہی کے پاس، اسی خاندان کے پاس وہ چابیاں ابھی تک ہیں۔ جنہوں نے روکا تھا، جنہوں نے دیا نہیں تھا، انہی کو آپ دیتے تھے، انہی کو دینے والے تھے آپ اندازہ کیجئے دشمنوں سے بھی کیسا پیار اور کیسی محبت تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنوں کی تو بات ہی نہیں، اپنوں سے کتنے کرتی ہوں گی محبت، جن کے لیے آپ نے قرآن نے کہا رؤوف اور رحیم کہا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف اور رحیم تھے مومنوں کے لیے۔ ایک دو تین واقعات نہیں ہیں، بے شمار واقعات۔ اب دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے۔ بچہ ایک تھا، یتیم بچہ، اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی ماں بڑی غربت میں تھی، لباس ان کا پھٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ان کا جسم نظر آ رہا تھا، جسم نظر آ رہا تھا ماں کا۔ جب بچے نے دیکھا کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے تو کہا امی جان، میں چچا جان سے آپ کے لیے کپڑے مانگتا ہوں، کیونکہ مجھے برداشت مجھ سے نہیں ہوتا کہ آپ کا جسم جو جھلکتا ہے نظر آ رہا ہے، پورے آپ کے کپڑے آپ کے جسم پر نہیں ہیں۔ تو امی نے کہا اچھا دیکھو، مانگ کر آؤ، اگر دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ جب وہ چچا کے پاس گئے، چچا سے کہا کہ میری ماں کے لیے کپڑے دو، جن کا لباس پھٹا ہوا ہے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چچا نے جواب میں معذرت کی، انکار کر دیا کہ میرے پاس نہیں۔ مایوس ہو کر روتا ہوا واپس آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جب واپس آ گیا تو اس کے بعد ماں نے پوچھا کیا ہوا، کہا نہیں چچا نے نہیں دیا۔ پھر کہا امی جان، میں محمد کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے مانگوں گا۔ ماں نے کہا نہیں خبردار، وہاں نہیں جانا، وہ تو آپ کے مذہب کو بدل دے گا، وہ تمہارا دین بدل دے گا، وہاں مت جانا۔ اس نے کہا ماں نہیں، میں پہلے ہی اسے بول دوں گا کہ میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا، آپ مجھے اجازت دو، میں وہاں جاؤں، ان سے آپ کے لیے کپڑے مانگوں گا۔ ماں نے کہا اچھا مانگ کر دیکھو، جاؤ آزما لو۔ جب وہ جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس لگی ہوئی ہے، جو ہی آپ پہنچے تو پہلے ہی بات آپ نے ان سے یہ کہی کہ دیکھو میں آپ کا دین قبول کرنے نہیں آیا ہوں۔ پیارے نبی مسکرائے اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آ جاؤ قریب آ جاؤ، بیٹھو، بولو کیسے آئے ہو۔ تو بچے نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ بے لباس ہے، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، پھٹا کرتا ہے، جسم جھلک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، میں اس کے لیے لباس لینے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کانوں سے چادر اتاری، کہا بیٹا یہ لے جاؤ، فوراً جاؤ، پہلے ماں کا پردہ کرو، جاؤ پہلے اپنی ماں کے لباس کا بندوبست کرو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کہا پہلے اپنی ماں کا پردہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، آپ کا دیا ہوا نظام ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کے لیے بھلائی ہے، ہر ایک کے لیے اچھائی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، بلکہ چرند اور پرند کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پچھلی بار بھی یہاں ایک بات کہی تھی، کلوتران کے اجتماع میں نے وہ بات کی تھی، چنگا میں جو ہوا تھا، میں نے وہاں بھی ایک بات کی تھی کہ آصفہ کا قتل ناحق، اس کے خون سے ہمارے یہ دامن بھی داغ دیا۔
اور کٹرا کا وہ ہاسپٹل جو وہاں پہ ہے، وہاں بھی ایک معصوم بچی کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو آسما کے ساتھ ہوا. وہ ہماچل پردیش کی بچی تھی، غیر مسلم بچی تھی، لیکن بہرحال ہماری بچی وہ ان کے ساتھ وہاں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے خون سے ہمارے دامن جو ہے وہ داغدار ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کون سی خطا کی، کیا غلطی کی کہ ہمیں بھی آپ گناہگار قرار دے رہے ہیں؟ تو گناہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا تھا، وہ نظام عطا کیا تھا. اگر اس نظام کو ہم نے قائم کیا ہوتا، کسی کی عزت پہ پھر حملہ نہیں ہوتا، کسی کی عصمت تار نہیں ہوتی. تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ رحمت والا دین، یہ رحمت والا نظام تم نے اسے قائم کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکومت، اس کے قانون تم نے نافذ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب ہوگا کہ ہم آپس میں لڑنے میں مصروف تھے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر بول رہے تھے، ایک دوسرے کو گناہگار، فاسق، منافق بول رہے تھے. ہمیں تو فرصت ہی نہیں تھی اس دین کو قائم کرنے. یہی جواب ہوگا، یہی جواب ہمارا ہوگا. ہاں شاید وہ لوگ بچ جائیں جنہوں نے کوشش کی ہوگی، اپنی جس حد تک انہیں طاقت تھی انہوں نے کوشش کی ہوگی، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جدوجہد کی ہوگی. شاید وہ چھوٹ جائے، شاید وہ چھوٹ جائے. جنہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی وہ تو گناہگار ہیں، اللہ تو ان سے پوچھے گا. اور کچھ لوگ ہمارے کہیں گے کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں، وہ قوت ہی نہیں، ہم کیسے یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کیا آپ ابابیل سے بھی زیادہ کمزور ہو؟ جب اللہ تبارک و تعالی ابابیلوں کے ذریعے اس ہاتھی والے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اصحاب الفیل کو شکست دے سکتا ہے، تو کیا آپ ابابیل سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ یہ تو کرنا ہے اللہ نے، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ لیکن کوشش کیا کی ہم نے، اس کے لیے ہم کتنے سنجیدہ ہیں، اس فرض کو کہاں تک ہم نے جانا ہے، مانا ہے، پہچانا ہے کہ واقعی یہ کام فرض ہے. لیکن سادہ لفظوں میں آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جہاں یہ کہا گیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لکھا ہے نا نماز قائم کرو، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر جو تکبیر پڑھنے والا ہوتا ہے، اقامت کہنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی. قائم کرنا یعنی کھڑا ہونا، نماز کھڑی ہو گئی. کتنے لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اقیم الصلاۃ قرآن پاک میں لکھا ہے ایسے ہی لکھا ہے ان اقیم الدین، دین کو بھی قائم کرو. جس طرح نماز قائم کرنا فرض ہے اسی طرح یہ بھی ان اقیم الدین. کتنے لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ طلب ہے، یہ جستجو ہے، یہ آرزو ہے کہ ایک دن ہم بھی کہیں کہ دین قائم ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نماز قائم ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، کب ہم کہیں قد قامت دین، کہ ہاں دین بھی قائم ہو گیا. اس کی تو خواہش ہونی چاہیے، طلب تو ہونی چاہیے، تڑپ تو ہونی چاہیے. اگر ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے. کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ابھی تو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا پھر تو ہم پر عذاب ہوتا. ہم یہی کہتے ہیں کبھی کبھی. لیکن اللہ بچائے، اللہ کے عذاب کی کئی صورتیں ہوتی، ایک صورت نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ کے فرمان کو جب ہم توڑیں گے تو یقیناً عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور وہ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. جیسے مشہور ہے ایک امام صاحب کی بات مشہور ہے کہ ایک امام صاحب ہوا کرتے تھے. کیا ہوا کہ صبح تہجد پڑھنے کے بعد وہ سو گئے. اب فرض نماز پڑھانی تھی، دیر ہو گئی. اب وضو کرتے تو کیسے کرتے؟ اب بغیر وضو کے دوڑے مسجد کی طرف کہ چلو آج لوگ ہنگامہ کریں گے، پریشانی ہے. تو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا ڈر دل سے چلا گیا، وہ چلے گئے تو ایسے نماز پڑھا دی، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی.
اب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ شاید آج عذاب آئے، شام کو آئے، صبح آئے، لیکن دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، ہفتے بھی گزر گئے، اس پر نے دیکھا کہ عذاب شذاب کچھ بھی نہیں آیا۔ اب اس کی عادت ہی بن گئی بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا کہ اسے غسل بھی واجب تھا، تو سردی بہت زیادہ تھی، برف تھی، کیا ہو رہی تھی، ایک بار اس نے بغیر غسل کے نماز پڑھا لی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا تو عادی ہوا، پھر نہ وضو کا خیال نہ غسل کا خیال، پھر اس حد تک پہنچا کہ اس کے دل سے یہ یقین ہی اٹھ گیا کہ یہ اسلام بھی کوئی چیز ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کسی اور مذہب کو اختیار کیا۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ سنجیدہ لوگ تھے اس کے پاس گئے، بھائی ہوا کیا تمہیں، اتنی دیر ہوئی آپ کو، اتنے عرصے سے ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ بالکل چلے گئے اسلام سے، اسلام کو چھوڑ کر، ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے اس پر اعتماد نہیں، میں صاف بتا دوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں نے کئی بار آپ کو بغیر وضو کے نماز پڑھائی، بغیر غسل کے نماز پڑھائی، اگر یہ سچا دین ہوتا تو اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کرتا۔ کہا پہلے پہلے تو میں عذاب سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا، لہذا یہ ایسے ہی ہے سب کچھ، مجھے اس پر کوئی یقین نہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے اس سے کہا کہ سنو بھائی، کہا کیا یہ کم عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ، اب تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ آپ کس عذاب کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ بچائے، اگر ہم میں کوئی ایسا ذہین بچہ ہے جو درس دے سکتا ہے، درس قرآن، وہ نہیں دے رہا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیا اللہ کا یہ عذاب کم ہے کہ تمہیں توفیق تم سے چھین لی؟ کل تک دے سکتے تھے، آج نہیں دے رہے ہو۔ ایک ہمارا بھائی ہے، کل تک اجتماع میں بیٹھ سکتا تھا، قرآن سن سکتا تھا، حدیث سن سکتا تھا، اب اس نے اجتماع میں آنا چھوڑ دیا، کہتا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی یہ تو اللہ کا عذاب ہے کہ آپ کو اجتماع میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ کل تک آپ تلاوت کر رہے تھے، آج تلاوت نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی توفیق آپ سے چھین لی گئی۔ کل تک آپ مسجد آتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، آج اگر نہیں آ رہے ہیں آپ، آج اگر آپ وقت پر نہیں آ رہے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اس نے تمہیں دھکا دیا کہ تباہ ہو جاؤ، تم میری مسجد کے قابل نہیں ہو۔ یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا، تو لہٰذا یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے اگر آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور اللہ کا یہ فرض کیا ہوا کام جو ہم پہ فرض اللہ نے عطا کی، ہمیں فرض ہم پر کیا ہے کہ تم نے اس دین کو قائم کرنا ہے، نقیم الدین۔ اگر آپ اس کے لیے ایک نہیں ہوتے، اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے تو یہ عذاب ہے کہ اتنا عظیم کام جو پیغمبروں کا کام ہے، جو پیغمبر کا مشن ہے، اگر اس کام سے آپ جی چراتے ہیں، فرصت نہیں ہے، بچے ہیں، مکان ہے، یہ ہے وہ، آپ کو فرصت نہیں ملتی، ہاں جی مجھے ملازمت ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو سمجھو یہ عذاب ہے اللہ کا کہ آپ سے یہ بہت بڑی سعادت اللہ نے چھین لی، یہ بہت بڑا انعام تھا اگر آپ ایسا کام کرتے، اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ سے یہ سعادت چھینی جا رہی ہے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ در و دیوار گواہ ہے اس بات پہ کہ یہ بات آپ کے سامنے آیا ہوگی، واضح ہو گئی کہ اللہ کے اس دین کو قائم کرنا فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز کا ادا کرنا فرض ہے، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، یہ فرائض ہے، اسی طرح سے فرض یہ بھی ہے کہ اس دین کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو گویا ہم انکار کرتے ہیں، اگر ہم نے انکار کیا تو پھر یاد رکھے کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ اگر یہاں فرعون کی طرح عذاب نہیں آ رہا ہے، سمود اور عاد کی طرح عذاب نہیں آ رہا ہے، تو پھر یاد رکھو اس دن سے، اس دن کون تمہیں بچائے گا؟ کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہوگا، جو بچوں کو بوڑھا کرنے والا۔ ذرا تصور لانا چاہیے، تصور میں کبھی کبھی سوچنا چاہیے، کبھی انسان پہ کوئی خوف ہوتا ہے، انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پیلا ہو جاتا ہے آدمی، لیکن اللہ نے فرمایا صرف پیلا نہیں بلکہ بوڑھا ہو جائے گا بچہ،
जवान भी बूढ़ा हो जाएगा उसके खौफ से। वो कैसा खौफ होगा, वो कैसी चिंगाड़ होगी, वो कैसी आवाज होगी, वो कैसी खतरनाक किस्म की दहशत होगी। उस दिन कौन बचाएगा हमें? उस दिन का खौफ हमारे दिल में रहना चाहिए और अल्लाह के इस हुक्म को, उस हुक्म पे अमल करने की भी हम सब को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अगर आज तक हमसे कोई गफलत हुई है, लापरवाही हमने की है, तसाहुल अगर हमने किया है, आइए हम सब मिलकर इस दीन की इकामत के लिए एक हो जाएं। इस दीन को कायम करने के लिए हम पूरी कोशिश करें। मुझे भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आपको भी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।